السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تاریخ ہے عائشہ افضل کی۔ آج میں اس کی ریڈ کرنے جا رہی ہوں قسط نمبر 14۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نیلاہٹ بھرے آسمان میں زرد کرنیں شامل ہو کر اس کی رنگت کو دبا رہی تھیں، مگر آسمان کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ رب تعالیٰ کے حکم کو ماننے پر پابند تھا، سو اس نے شادوں فرحاں یہ ملاوٹ قبول کی۔ ہلکی سردی میں یہ دھوپ بہت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ مکان و زماں برہان کمال کی پسند کا تھا۔ آشیانہ کمال کا گرد عبور کر کے وسیع و عریض احاطے میں آؤ تو خوشنما پھولوں، سبز پتوں اور بری لکڑی والے درختوں سے سجے وسیع خطے پر پھیلے لان میں ایک جانب 30 کرسیاں نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ 15 کرسیاں ایک طرف جبکہ 15 تھوڑے فاصلے پر دوسری طرف رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان گزرنے کے لیے راستے کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ان کے مقابل 3 شاندار کرسیاں ترتیب دی گئی تھیں۔ ان میں سے درمیان والی کرسی پر برہان کمال پوری شان سے براجمان تھا۔ باقی دونوں کرسیاں فی الحال خالی تھیں۔ اس کے سامنے ڈھیروں چینلز کے مائکس لگائے گئے تھے۔ ان چینل سے وابستہ صحافی اور اینکر پرسنز برہان کے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پین، چند کاغذات اور نوٹس وغیرہ موجود تھے۔ دوسری طرف برہان کا چہرہ کیمرے کی زینت بنا ہوا تھا۔ دھڑا دھڑ فلیش لائٹس اس کے چہرے پر مسلسل تیز روشنی کیے ہوئی تھیں۔ اس کا حسن، اس پر اس کا عہدہ اور وہ ہر ایک کی نظر کا محور بنا ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو پہلے صحافی نے گلا کھنکار کر اپنا سوال پیش کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو خاندانی سیاست کے تحت یہ عہدہ ملا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سوال پوچھتے ہی صحافی نے اپنی ران پر رکھے کاغذ پر ٹک کر نشان لگایا تھا۔ برہان دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے اپنے اندازے کی درستگی پر تبسم نے آ گھیرا۔ وہ سب سے پہلے اسی سوال کی توقع کر رہا تھا، اور برہان کمال کے اندازے غلط کب ہوتے تھے؟ سب سے قبل تو میں لوگوں کا یہ باطل نظریہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خاندانی عہدہ نصیب ہوا ہے۔ میرے دادا منسٹر دانیال کمال نے بھی اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر ہی اپنا نام بنایا تھا۔ ان کی رحم دلی، قوم کا احساس، ملک سے بے پناہ محبت ہی ان کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ بنی، ورنہ وہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے میری تربیت بھی ایسی ہی کی ہے کہ میں نے کبھی خود کو اعلیٰ اور برتر نہیں سمجھا، بلکہ اپنا آپ ہمیشہ اس ملک پر نشاور کرنے کے لیے ہی تیار کیا ہے۔ وہ بولنے پر آیا تو سب نے دم سادھ لی۔ اس کا پرسکون لہجہ، اس پر سنجیدگی اور مضبوطی۔ تمام صحافی قائل ہوئے۔ چند پل ماحول پر اس کے جواب کا سحر چھایا رہا، پھر دوسرے صحافی نے اپنی ڈائری پر نوٹ شدہ سوالات پر نظر ڈالنے کے بجائے موقع کی مناسبت سے سوال داغا۔ اگر آپ کو پاکستان سے اتنی ہی محبت تھی تو آپ اتنے سال پاکستان سے باہر کیوں رہے؟ یقیناً اس نے درست موقع پر درست سوال پوچھا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں فیورز نہیں لیا کرتا، اپنے دادا کا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے کام نہیں نکلواتا، سو اس کام کے لیے مجھے پاکستان سے دوری کاٹنی پڑی تاکہ مجھے بلا وجہ کے فیورز نہ ملیں اور میں خود کو اپنے ملک کے لیے بہتر ثابت کر سکوں۔ وہ برہان کو شکنجے میں پھانسنے کے لیے بیٹھے تھے، مگر برہان کے مضبوط جواب یہ کام ناممکن بنا رہے تھے۔ آپ کی سوچ یقیناً مختلف ہے، لیکن آپ کا نہیں خیال کہ اب بھی آپ اسی ملک میں رہیں گے جہاں لوگ اب خاص طور پر آپ کو فیورز دیں گے؟ میڈیا پرسن نے اب پر خاصا زور دیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یہ موجودہ سیاست کسی نیک، رحم دل اور خدا ترس بندے کا کام نہیں رہ گئی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، پاکستان میں سیاست دانوں اور بیوروکریسی سے وابستہ لوگوں کو بہت پروٹوکول ملتا ہے، لیکن آپ مجھے قطعاً ایسا نہیں پائیں گے۔ آپ کبھی میرے ساتھ سیکیورٹی کی بھی گاڑی نہیں دیکھیں گے۔ اس نے اپنے پختہ لہجے اور الفاظ سے یقین دہانی کروائی تھی۔ آفٹر آل برہان کمال کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود چلتا پھرتا ٹائم بم تھا۔ لیکن اس طرح تو آپ دشمنوں کے لیے آسان ہدف بن سکتے ہیں۔ دائیں جانب رکھی کرسیوں میں سے تیسری قطار میں دوسری کرسی پر بیٹھے صحافی نے متوقع خدشہ گوش گزار کیا تھا۔ جسے اللہ زندگی دے، اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، میرا اس بات پر گہرا ایمان ہے۔ برہان کمال کے جواب نے سب کو لاجواب کیا۔ اپنے کمرے کی دیوار گیر کھڑکی سے اپنے بیٹے کو دیکھتے مائدہ سرشار سے کھڑی تھیں۔ ان کا بیٹا ان کی کسی نیکی کا اجر تھا، وہ انہیں وہ مقام دلائے گا جو ان کا شوہر بھی نہیں دلا سکا تھا۔ ہمیں علم ہوا تھا کہ آپ نے قرآن بھی حفظ کیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آخری قطار میں تنہا بیٹھے شخص نے سوال پوچھا تو برہان کا چہرہ مزید چمک اٹھا۔ اس کے بٹھائے شخص نے طاق کے نشانہ لگایا تھا۔ وہ کون سا؟ اس وقت اس سے قرآن کی صورتوں کا جائزہ لینے والے تھے۔ ایک تو ان صحافیوں کو انہیں اس عوام کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔
آپ نے درست سنا ہے، میں نے بچپن میں ہی یہ سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس نے دھیمے انداز میں مثبت جواب دیا۔ قوم کو آپ سے خاصی نیک امیدیں وابستہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ باقیوں کی طرح ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ یقین رکھیں، یہ عہدہ میرے پاس ضمانت ہے، اس میں خیانت کر کے اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ جیسا کہ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ برہان کمال نے رپورٹرز اپنے کام میں جٹ گئے تھے۔ برہان نے سب سے معذرت کرتے اجازت چاہی۔ وہ سیدھا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا جہاں دانیال کمال سیڑھیوں سے نیچے اترتے دکھائی دیے۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو مسکراہٹ ان کے چہرے کا حصہ بن گئی۔ برہان کمال، تم بہت آگے جاؤ گے۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے انہوں نے گویا پیشگوئی کی تھی۔ آپ سے آگے جانے کی تمنا نہیں ہے، وہ نہایت سعادت مندی سے بولا۔ تم صرف مجھ سے نہیں، اس ملک کے ہر سیاستدان سے آگے جاؤ گے۔ ادھر گلے لگو میرے۔ اس کے قریب آ کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سرشاری سی برہان کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اپنے بیٹے کی اتنی تعریف پر کمرے سے باہر آتی ماہدہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ آخر ان کے بیٹے کو وہ مقام مل گیا تھا جس کا وہ مستحق تھا۔ عائشہ اپارٹمنٹ کے باہر کسی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر الجھی۔ اس کے نزدیک آتے انہوں نے اسے مخاطب کیا تو وہ لڑکی جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی ہڑبڑا گئی۔ معذرت، مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ وہ پشیمان ہوئی۔ مقابل لڑکی کی رنگت تحیر سے پھیکی پڑ گئی تھی، مگر عائشہ کو ماننا پڑا کہ وہ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، وقت پر سنبھل کر رودابہ نے ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی تو عائشہ بھی جواباً مسکرائیں۔ دراصل یہ میرا اپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے صرف جواز پیش کرنا چاہا تاکہ سامنے کھڑی لڑکی کو اندازہ ہو کہ انہوں نے صرف اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی غرض سے اسے مخاطب کرنا چاہا تھا۔ آپ نور کی مما ہیں؟ رودابہ نے ان کو غور سے دیکھتے استفسار کیا۔ نور کی ان سے مشابہت کافی تھی، شاید اسی لیے وہ بذات خود کوئی نتیجہ اخذ نہ کر پائی۔ ہاں، آپ جانتی ہو نور کو؟ انہیں خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔ ہاں، میں اس کی دوست ہوں۔ وہ یہاں مجھے آپ سے ملانے کے لیے لائی تھی، مگر آپ کی غیر موجودگی کے باعث وہ پریشانی کے عالم میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ رودابہ نے بھی مکمل بات منوعن ان تک پہنچا دی تھی۔ نور بھی نہ، میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو گم ہو جاؤں گی۔ عائشہ نرمی سے مسکرائیں۔ جواباً رودابہ کو ابھی ان کی بات سے اتفاق ہوا۔ نور کا ایسا شدید رد عمل اس کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا، لیکن وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت تک زرد پڑ گئی تھی۔ اس نے مزید اضافہ کیا تو عائشہ اپنی بیٹی کی فکر پر مزید فکر مند ہوئی۔ کتنا وقت ہوا ہے اسے گئے؟ 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھ کر اندازہ بتایا تھا۔ رودابہ کی اطلاع پر وہ پریشانی کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ نور کی مہمان 25 منٹ سے دروازے پر کھڑی تھی اور خود وہ جانے کہاں غائب تھی۔ عائشہ نے فوری نور کے نمبر پر کال ملائی، مگر رابطہ نہ جڑ سکا۔ آپ اندر بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، وہ یہیں ہوگی۔ آداب میزبانی نبھاتے انہوں نے اسے اندر بیٹھنے کا اصرار کیا تھا۔ ایسے مناسب نہیں لگتا آنٹی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ موقع کے لحاظ سے اسے ان کو پریشان چھوڑ کر خود اندر بیٹھنا مناسب نہ لگا۔ جیسے آپ چاہو۔ اپارٹمنٹ کا مقفل کرتے وہ دونوں ریسیپشن تک گئیں۔ ان لوگوں کو حلیہ بتایا تو انہوں نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کر دیا۔ عائشہ کو ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے احتیاط کرنے کو کہا تھا، مگر پریشانی کا حالہ جو ان کے گرد بن چکا تھا، اس نے ان سے وہ بھی کروا لیا جسے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ تمام منزلیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل اسے رابطہ جوڑنے کی کوشش میں تھی، مگر نہ رابطہ استوار ہو سکا، نہ ہی نور کہیں دکھائی دی۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر شل ہوتی ٹانگوں کے ساتھ عائشہ نے دیوار سے ٹیک لگاتے گہرے سانس بھرے۔ زیادہ چلنے، سیڑھیاں چڑھنے اور پریشانی کے باعث ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو چکی تھی۔ آنٹی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آپ یہیں رکیں، میں دوبارہ ریسیپشن سے معلوم کر کے آتی ہوں۔ ہو سکا تو CCTV بھی دیکھ لوں گی۔ آپ نور سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو گہرے سانس لیتا دیکھ کر رودابہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اسے اپنی ماں کا آخری وقت یاد آیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سرسراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے مشورے پر عائشہ نے کمزوری سے سر ہلایا تو رودابہ نے نیچے کی تیاری پکڑی۔ رودابہ کے سیڑھیاں اترتے ہی چند لمحات بعد انہیں ایک انجان نمبر سے کال وصول ہوئی۔ انہوں نے ڈرتے دل سے فون پر نظر آنے والے غیر متعلقہ نمبر کو دیکھا۔ یہ نمبر نور اور حدید کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ یخلق تھی، خوف اور وحشت نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ بمشکل ہمت جمع کرتے انہوں نے کال اٹھائی۔ بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ مقابل نے طنز اور تمسخر بھرا لہجہ اپنا کر پوچھا۔ یہ سوال سے زیادہ جواب تھا، اور یہ بات عائشہ کو اس کے انداز سے معلوم ہو چکی تھی۔ کون؟ کپکپاہٹ ٹانگوں سے زیادہ زبان تک منتقل ہو چکی تھی۔ تم لوگوں کی موت، مقابل نے صفاق اور بے رحم انداز میں کہا تو عائشہ کا سانس تک رک گیا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ آسانی کی طرف، یا یہ کہوں کہ آسمانی راستے کی طرف رواں ہے۔ بڑی صاف گوئی سے یوں بتایا گویا معمول کی بات بتائی ہو، مگر اس سطر نے ماں کے دل کی دنیا تک ہلا دی۔ خدا را میرا امتحان مت لو، بتا دو میری بیٹی کہاں ہے۔
گلوگیر لہجے میں بولتے وہ منت پر اتر آئیں۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ بھی کر سکتی تھیں۔ ایک ماں سے اپنی بیٹی تلاش نہیں ہو رہی؟ ماں کی ٹوٹی پھوٹی حالت سے ہنس اٹھاتے مقابل نے فون کا رابطہ توڑ دیا تھا۔ عائشہ نے یک کے بعد دیگرے کتنے ہی دفعہ اس نمبر پر کال ملائی مگر نمبر بند ہو چکا تھا۔ گرنے کے سے انداز میں زمین پر بیٹھتے انہیں اپنی زندگی کا سرا ہاتھ سے نکلتا دکھا تھا۔ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، تو امان دے تو کوئی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ وہ رب کے حضور دعا گو ہوئیں۔ بہتے اشکوں کے دوران ان کے ذہن نے اچانک تیزی سے کام کیا تھا۔ ہاں، رب نے ان کی بیٹی کا محافظ متعین کر دیا تھا۔ انہیں اس محافظ کو اس کے فرض سے آگاہ کرنا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں انہوں نے حدید کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی مگر کپکپاتے ہاتھوں اور لرزتے جسم کے ساتھ کئی بار ممکن نہ ہو سکا۔ بالآخر 5ویں کوشش کامیاب ٹھہری۔ مقابل نے تیسری بیل پر کال اٹھائی اور یہ چند لمحے صدیوں جتنے طویل ثابت ہوئے۔ حدید آ جاؤ، میری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے۔ آفس میں بیٹھے حدید کے دل نے کسی انہونی کے ڈر سے دھڑکنا تیز کر دیا تھا۔ شاید یہ قدرت کا مدافعاتی نظام تھا تاکہ شدید پریشانی میں خوف کی کمی کے باعث انسان موت کے قریب نہ پہنچ جائے۔ زخرف کہاں ہے؟ سربراہی کرسی سے اٹھتے اپنے خدشات کو دباتے اس نے رک رک کر پوچھا۔ وہ کھو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے میں اسے کھو دوں گی۔ بہتے نمکین اشکوں کے درمیان انہوں نے اپنا ڈر اس پر واضح کر دیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں اسے کبھی نہیں کھونے دوں گا۔ وہ لمحے میں باہروں کسی سختی لیے بولا۔ عائشہ نے سسکی بھری، عمارت میں اس کا نشان نہیں مل رہا۔ میں نے چند منٹ قبل اسے یہیں چھوڑا تھا، وہ مجھے یہیں ملے گی۔ آفس کے ہر شے حدید عالم کے لہجے کی مضبوطی پر حیران ہوئی۔ بغیر کوٹ پہنے وہ اسی تیزی سے باہر نکلا جیسے کوئی ایسا انسان نکلتا ہے جسے اپنی جان بچانی ہوتی ہے۔ اس کی سیکرٹری جو اسی کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اس نے اسے مخاطب کرنا چاہا مگر اپنے باس کے عجیب تاثرات دیکھ کر وہ کچھ بول نہ پائی۔ چند لمحات میں وہ آفس سے باہر تھا۔ ماحول میں عجیب سی پراسراریت چھائی ہوئی تھی۔ سانس لیتے وجود یکسر مختلف حالات کے دھارے میں شامل تھے۔ کمرے کی فضا خطرناک حد تک جان لیوا تھی۔ نتنوں میں کچھ دوائیوں کی بو گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نظر اس پر اور دوسری اپنے فون پر ڈالتے وہ کافی مصروف دکھ رہی تھی۔ دوسرا وجود بے ہوشی میں کسمسا رہا تھا۔ تکلیف کے باعث گلے سے برآمد ہوتی عجیب و غریب آوازیں بھی وقتاً فوقتاً خاموشی میں تہلکہ برپا کر رہی تھیں۔ اب تک منشا اس کی تیمارداری سے خاصی اکتا چکی تھی۔ فضول انسان، اب پتہ نہیں کس کو اٹھا لایا ہے۔ میں کس خوشی میں اس کی تیمارداری کروں؟ ایک دم اسے جیسے تیش آیا اور فون کو جینس کی جیب میں ٹھوستے کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا ارادہ اس گھٹن زدہ ماحول اور اس کمرے سے باہر نکلنے کا تھا جب کنزا کی مریل آواز نے اس کے باہر نکلتے قدم روک لیے تھے۔ پانی پانی۔ نیم بے ہوشی میں اس نے قدرے ٹوٹے پھوٹے لفظ بولے تھے۔ ایک پل میں منشا کو اس پر ترس آیا۔ اس نے ارد گرد پانی کی بوتل تلاشی مگر عدم موجودگی میں وہ کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں سلپ پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر وہ تیزی سے کمرے میں آئی۔ اسے سہارا دیکھ کر اس کے منہ کو پانی لگا دیا۔ بند آنکھیں لیے چند ایک قطرے حلق میں لے جانے کے بعد وہ دوبارہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ منشا نے اسے واپس بستر پر سیدھا کر کے لٹانے کے بعد ایک کمبل بھی اس کے اوپر اڑا دیا تھا۔ اب کے ارادہ اردل سے خبر گیری کرنے کا تھا کیونکہ باقی دونوں وجود تو سرے سے ہی غائب تھے اور اردل یوسف زئی پچھلے 1.5 گھنٹے سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ چڑیاں چڑھ کر وہ اس کے کمرے کے باہر جا پہنچی۔ دستک دینے کے بعد اس نے اندر سے جواب ملنے کا امکان تلاشا مگر کسی قسم کا جواب نہ پا کر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ اردل، خالی کمرے میں نظریں گھماتے اس نے اسے پکارا مگر پکار کا جواب تو اس وقت ملتا جب وہاں وہ موجود ہوتا۔ خبیث انسان۔ پلٹتے ہوئے اس نے اپنے دیے گئے القابات میں سے ایک سے اسے پکارا جب وہ قید کیے ہوئے موکل کی طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا، لیکن یہ موکل حکم کی فرما برداری کرنے نہیں بلکہ اپنے حکم منوانے والا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو منشا، ورنہ تمہیں وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں سے لایا تھا۔ غیظ و غضب سے اس کی سبز آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ منشا نے رتی پرواہ نہ کی تھی۔ پہلے اس لڑکی کو تو وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بات کو سراسر فراموش کرتے اس نے اپنا مشورہ دیا جیسے اردل اسی کے مشورے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس لڑکی اور اس کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرو۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے وہ بالکل اس کی فضولیات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا کرو گے تم اس لڑکی کے ساتھ؟ اس نے اردل کی کسی بھی تنبیہ کو بنا خاطر میں لائے مزید تجسس سے پوچھا۔ تجسس انسان کا بڑا دشمن ہے۔ لگتا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ منشا کو سمجھاتے ہوئے اسے ہمیشہ اپنا آپ احمق لگتا تھا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں نے پوچھا اس لڑکی کے ساتھ تم لوگ کیا کرنے والے ہو؟ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ اپنے اس بھوسے بھرے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ سیدھے ہاتھ کی انگشتیں شہادت اس کی کنپٹی پر رکھ کر دستک دیتے اردل نے باور کروایا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اردل چند پل اس کے رد عمل سے متذبذب ہو گیا تھا۔
تم اور تمہارا وہ دوست چبا چبا کر لفظ ادا کرتے اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اور دل کی غیر متوقع رد عمل نے اسے پل بھر کو خاموش کر دیا۔ ایک لفظ مزید نہیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ منشا نے سبز آنکھوں کی شفافیت دیکھ کر خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ کبھی کبھار وہ اس طرح گھبرا جاتی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالتے اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اپنی نازک جلد پر سخت گرفت کا لمس محسوس کرتے منشا نے خود پر ضبط باندھا اور پیر پٹکتے نیچے کو چل پڑی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کو کہیں غائب کر دے، مگر بغیر کسی مفاد کے وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زخرف پر چلنے والی گولیاں، برہان کا اس کو بچانا، اس سب میں جس چیز کا انہیں شبہ تھا وہ تو دور ہو چکا تھا، یعنی برہان کمال اپنے خاندان کے لیے ہر حد پار کرنے والوں میں سے تھا۔ انہیں اپنی نسل میں یہی خوبی چاہیے تھی۔ اپنے حکم کے غلام کی آدھی ادھوری بات پر انہوں نے اپنے یقین کی پختگی ضرور سمجھی، مگر ایک چیز انہیں ابھی تک کھٹکا رہی تھی، حدید عالم کہاں سے آ گیا تھا؟ بقول ان کی نواسی وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر لقمان عالم کے بیٹے کا اچانک منظر عام پر آ جانا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ اسے رد نہ کر پاتے۔ ان کی اطلاعات کے مطابق تو لقمان عالم کا بیٹا کئی برس قبل ہی پاکستان سے غائب ہو چکا تھا۔ کیا وہ غلط اندازے لگا رہے تھے، یا وہ حقیقتاً لقمان عالم کا ہی بیٹا تھا؟ وہی لقمان عالم جس کو انہوں نے عائشہ کے لیے ٹھکرا کر اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ برسوں قبل جب دانیال کمال نے یہ راہ منتخب کی تھی، اس وقت ان کے اچھوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ایک دن اسی شخص کی اولاد ان کے سامنے آزمائش بن کر لوٹ آئے گی۔ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے تو نہیں آیا؟ یہ سوال ان کی تمام سوچوں پر اب ضرورت سے زیادہ حاوی ہو چکا تھا۔ وہ حدید کی مخبری نہیں کروا سکے کیونکہ انہیں اندیشہ لاحق تھا کہ اگر اس کی بھنک بھی ان کی نواسی کو پہنچ گئی تو اس کا مان ٹوٹ جائے گا، مگر وہ اپنی نور کو اندھے کنویں میں اتنے لمبے عرصے کے لیے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہیں حدید اور اس کے جڑے رازوں تک رسائی چاہیے تھی۔ اس کا ایک حل انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ برلن اسٹریٹ لائبریری کے احاطے میں گاڑی پارک کر کے وہ اندر چلا آیا۔ اس نے جیسے ہی لائبریری میں قدم رکھا، باہر کا شور جیسے تھم گیا تھا۔ شور و غل سے پاک پرسکون ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ آج کے بھگدڑ بھرے دور میں ایسی خاموشی بھی قسمت ہی سے میسر آتی تھی۔ یہ لائبریری قدیم اور جدید طرز کا مغلوبہ تھی۔ قارئین کے ذوق کے پیش نظر بے شمار کتابیں مختلف طریقوں سے سجائی گئی تھیں۔ کاغذ کی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف نسل اور قوم کے لوگ اپنی ضرورت اور سہولت کی غرض سے کتابیں چھاننے کے لیے موجود تھے۔ یہ لائبریری برلن کا ایک نمایاں مقام تھا۔ کتابوں سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ ایک مقام تھا۔ دوسری طرف علم سے بھاگنے والوں کو یہ جگہ خاص نہ بھاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں مختلف زبانوں کی ڈھیروں کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اس لائبریری میں ریسرچ کے حوالے سے بھی ڈھیروں کتب اور جرنلز موجود تھے۔ کبھی کبھار پڑھائی کے سلسلے میں وہ یہاں کا رخ کر لیا کرتا، مگر آج یہاں آنے کی خاص وجہ تھی۔ آج وہ اپنے ذوق اور ضرورت سے ہٹ کر کچھ تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی تلاش شروع کی۔ لائبریری کی دیوار کی شیلفوں میں باری باری ترتیب سے رکھی ہوئی تمام کتب پر نظر ثانی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں کنزا کے ذوق کی کوئی کتاب موجود نہ تھی۔ اس کا موڈ خاصا خراب ہو گیا۔ مایوسی سے باہر نکل کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے اپنے سوچوں کے گھوڑے دوڑائے۔ اسے اردو کتب کا ڈھیر منگوانا تھا۔ کنزا کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جرمنی میں اردو کتب بھی چھان سکتا تھا۔ اسے کسی پبلشر سے بات کرنی تھی یا پھر کوئی اردو کتب خانہ تلاش کرنا تھا۔ اسے اپنے لیے تو کبھی ان سب اشیاء کی ضرورت نہ ہوئی تھی، مگر اب معاملہ ذرا مختلف تھا۔ وہ اس کے چہرے پر شوخی اور دھنک رنگ دیکھنے کے لیے اپنی جان تک تیاگ دینے کو تیار رہنے والا تھا۔ یہ چند کتب کیا چیز تھی؟ واپسی کے لیے راہ پکڑنے سے قبل اس نے قریبی کیفے سے کافی پینے کا سوچا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر وہ ایک میز کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ موبائل فون نکال کر گیلری کھولی۔ اس میں فیورٹ میں چند تصاویر موجود تھیں۔ اس نے باری باری سب کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ تمام تصاویر کنزا ابراہیم کی تھیں۔ اچانک پس منظر تبدیل ہو گیا۔ اس کے سامنے موجود اسکرین، ارد گرد کی میزیں، کرسیاں اور ان پر بیٹھے لوگ، سب جیسے سایہ بن گئے تھے۔ ہر شے گویا غیر واضح ہو گئی کیونکہ اسکرین والا وجود اسے اپنے سامنے بہت قریب بیٹھا محسوس ہونے لگا تھا۔ کنزا، جانے تمہارے سامنے میرے الفاظ میرے دل کا ساتھ دینے سے کیوں مکر جاتے ہیں؟ آنکھوں سے روشنی داخل ہو کر دماغ کو پیغامات رسانی کر رہی تھی کہ سویرا دکھائی دیا جائے، مگر دماغ نے دل کی ماننے پر زور دے کر عفان کو خوابوں کی دنیا میں دھکیل دیا تھا، جہاں وہ تھا اور اس کے مقابل وہ معصوم لڑکی جس سے محبت عفان کی کل کائنات تھی۔ تمہارے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شفاف ہنسی جو مجھے تمہاری خصوصیت لگتی ہے وہ صرف حدید کے لیے ہوتی ہے۔ تم مجھے پسے پش بھی ڈال دو تو میں اف تک نہ کروں،
مگر وہ تمہارے قابل نہیں ہے کنزا۔ اس نے تخیل کی آنکھ سے نظر آتی دنیا کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا۔ عفان، مراد پوری سچائی سے کہتا ہے کہ حدیث عالم تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ اسے مختلف طریقوں سے بدظن کرنے لگا۔ پاس بیٹھی لڑکی نے اس کی بات پر بھرپور مسکراہٹ اچھالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ جتنا بھی زور لگا لو تم کنزا ابراہیم کو حدیث عالم سے بدظن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پر تو وہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ عفان نے اس کی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر اسے دوسرے حربے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ تم ایک سراب کے پیچھے ہو کنزا، اس نے جیسے ایک بھرپور کوشش کرنا چاہی۔ مقابل نے ہاتھ جلا کر اس کی بات کو انسنا کر دیا۔ مگر میں تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے تم سے بے لوث محبت کی ہے۔ اس نے اپنا ارادہ بتا کر اس کے سبھی چہرے پر آنے والے تاثرات دیکھنا چاہے، مگر منظر دھندلا گیا۔ سر، آرڈر! ویٹر کی مسلسل پکار اسے موجودہ منظرنامے میں کھینچ کر لائی تو اس نے سر جھٹک کر خود کو تخیلات سے باہر نکالا۔ وہ تو تخیل میں بھی اس شخص کی حمایت کرتی تھی۔ سوپ؟ شیور سر۔ ویٹر چلا گیا تو عفان نے فون پر رابطہ نمبروں کی فہرست کھولی تھی۔ اسے اب اردو کتب کا بندوبست کرنا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا رہے تھے جب انہیں کال موصول ہوئی۔ نمبر غیر متعلقہ تھا، مگر انہوں نے اٹھا لیا۔ بیٹی کی خبر رکھا کرو، مقابل نے فاتحانہ انداز میں کہا تو ابراہیم وجدانی کے قدموں کی حرکت سکینت کا روپ دھار گئی تھی۔ کون ہو؟ انداز محتاط تھا، غالباً وہ آواز پہچاننا چاہتے تھے۔ مجھے جان کر کیا کرو گے؟ ان کو جانو جو تمہارے قریب ہیں۔ فون کا رابطہ کٹ گیا۔ نہ تو وہ آواز پہچان سکے، نہ مقابل کی آواز میں انہیں کسی مذاق کا عنصر ملا۔ ان کے ساکت قدموں میں جانے کہاں سے اتنی جان آ گئی کہ وہ بھاگتے گھر پہنچے۔ کنزا! دروازے کو چابی سے کھولتے اندر داخل ہوتے انہوں نے اونچی آواز میں اپنی بیٹی کو پکارا۔ کنزا، میری بچی، کہاں ہو؟ سفید پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکتی دکھائی دیں۔ سانس دھنکی کی مانند چلنے لگی۔ ان کا چہرہ تفکر اور پریشانی کی لکیروں سے سج چکا تھا، آنکھوں میں خوف عیاں تھا۔ کنزا! مسلسل ان کی پکار کے جواب میں بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ابراہیم وجدانی کے پاؤں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ ان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ گزشتہ کال کرنے والا ان کا خیر خواہ تو ہرگز نہ تھا، مگر انہوں نے تو کبھی دشمن بنائے ہی نہیں تھے۔ کوئی ان کی بیٹی کو کیوں نقصان پہنچائے گا؟ انہوں نے کنزا کو کالز ملائیں، مگر نتیجہ صفر۔ ان کا اپنی بیٹی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، مگر وہ اس کو مطلع کر سکتے تھے جسے انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے حدید کو فون ملایا، مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ لگاتار کالز پر کال جب رابطہ بحال نہ ہو سکا تو انہیں فوری بھائی کا خیال آیا۔ مراد کے پرسنل نمبر پر کال ملا کر انہوں نے اس کے کال اٹھانے کا بمشکل انتظار کیا۔ جیسے ہی رابطہ بحال ہوا انہوں نے فوری پکارا، مراد! ان کے لہجے میں جیسے بے چینی محسوس کرتے مراد نے میز پر دھرے کاغذات کو پرے ڈال دیا۔ بھائی، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ بھائی تو دوسرے بھائی کے انداز و اطوار اور لہجے سے ہی ان کے اندر کا پتہ لگا لیا کرتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک بہت اچھے بھائی تھے۔ کنزا لاپتہ ہے، مجھے کسی کا فون آیا ہے، میری بیٹی خطرے میں ہے۔ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتے انہوں نے ساری تفصیل ایک ہی جملے میں مکمل کر دی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی پہنچتا ہوں، انہوں نے تسلی دیتے کرسی سے دستبرداری اختیار کی تھی۔ جلدی کرو، میری بیٹی کو نقصان پہنچا تو میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ بے چینی، بے بسی، غصے اور تکلیف میں وہ بیک وقت پریشانی ظاہر کرتے دھمکی تک دے گئے تھے۔ مثبت سوچیں، کنزا کو کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے دوبارہ تسلی دی۔ جب تک کنزا مل نہیں جاتی وہ صرف تسلی ہی دے سکتے تھے۔ اس ڈربے نما گھر میں رہتے ہوئے اب زید نائک کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ دانیال کمال کی طرف سے وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ نہ تو انہیں اس پر کسی قسم کا شک گزرا، نہ ہی انہوں نے اس کی مخبری کروائی، ورنہ ایک پل کو تو اسے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ اس کی زبان ہی نہ کٹوا دیں، تاکہ کبھی کسی مقام پر وہ ان کے پودے کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ لیکن ہر طرح خود کو بچا کر وہ اب مطمئن تھا۔ اس کا ارادہ اب کسی اچھے ہوٹل میں رکنے کا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ یہاں رہتے اور آوارہ گردیاں کرتے۔ فیصل آباد کا چپا چپا نہ سہی مگر کافی علاقے کی سنگن لے چکا تھا۔ اس کی خوش اخلاقی اسے لوگوں میں مقبول کرنے کو کافی تھی۔ بوریا بستر سمیٹتے وہ ایک پوش ہوٹل میں جا پہنچا۔ اس کے اصل حلیے میں ویسے بھی دانیال کمال یا ان کا کوئی آشنا اسے پہچان نہ پاتا، لہٰذا وہ حدید عالم کے پیسوں پر عیاشی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ کام نہ ہونے کی صورت وہ اس کی تنخواہ کاٹنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، جیسے کوئی تیسا ملا تھا۔ ہوٹل کی راہداری میں اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے وہ ریسیپشن پر پہنچا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، جس پر جواباً اس نے بھی اپنی بدتیسی ظاہر کی۔ یہ زید کی خوش اخلاقی تھی یا شاید عورت اخلاقی۔ مجھے VIP کمرہ چاہیے، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا دوست ہے اس کام کے لیے۔ اپنی ازلی فرینک طبیعت کے باعث
اس نے مسکرا کر اپنا مدعا سامنے رکھا تو وہ لڑکی اس کے انداز پر مسکرائی۔ ایسے خوش اخلاق لوگ یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ ایسی خوش اخلاقیوں سے خوب واقف تھی۔ جی بالکل، آپ کو آپ کی پسند کا کمرہ مل جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ لڑکی نے پروفیشنل انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کمپیوٹر کی چند کیز دبائیں۔ ایک بات بتاؤ، اپنی عقاب جیسی آنکھیں سارے میں دوڑا کر اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ جی سر، کمپیوٹر سے نگاہیں پھیر کر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالتے مؤدبانہ عرض کیا۔ اس ہوٹل میں کس طرح کی لڑکیاں ہیں؟ کس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ اصل بات کرتے وہ اچانک پلٹی کھا گیا تھا۔ آفٹر آل اسے اپنا پہلا تاثر خراب نہیں کرنا تھا۔ سر یہ شہر کا مہنگا ترین ہوٹل ہے، یہاں کافی ڈیسنٹ اور پڑھی لکھی فیملیاں آتی ہیں۔ مقابل نے اس کی بات کا مطلب جانتے اسی کے انداز میں بات لوٹائی تو زید کے چہرے پر آنے والی مسکان نے اس کے چہرے پر جاذبیت بکھیر دی تھی۔ جس ہوٹل کا سٹاف اپنے کسٹمر کو اتنا سمجھتا ہو وہ واقعی ترقی کا حقدار ہے۔ اپنی منچاہی بات جان کر تو اس کے اندر خوشی سے پتنگے لگ گئے تھے۔ شکریہ سر، یہ لیں آپ کے کمرے کی چابیاں، روم نمبر 19۔ مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم یہیں موجود ہیں۔ اپنے شعبے کے لحاظ سے اسے تمام ہدایات دیتے اور اپنی سروسز پیش کرتے اس نے چابیاں اس کے حوالے کی۔ زید نے چابیاں پکڑ کر سائڈ اسمائل دی۔ مقابل کھڑی لڑکی نے جواباً دلگیر مسکراہٹ سے اسے الوداع کہا۔ اپنا سامان ایک ورکر کے سپرد کرتے وہ سکون سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے دوسرے فلور کا کمرہ ملا تھا۔ اب آئے گا مزہ، یہاں لازمی کسی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی کا دل مجھ پر آ جائے گا۔ آفٹر آل برلن کے حسن کو نظر انداز کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دل ہی دل میں بیک وقت امیر اور شادی شدہ ہونے کے خواب دیکھتے وہ تسلی سے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ اسے جلد از جلد اپنے خوابوں کی امیر لڑکی چاہیے تھی۔ آخر وہ کب تک کمانا بیٹھا رہتا، وہ بھی اس حال میں کہ جب اس کا دوست بھی شادی کر چکا تھا۔ فیصل آباد کے پرتعش ہوٹل میں پروا کی مہندی کی تقریب رونما ہو رہی تھی۔ ٹک ٹاکر ہونے کے باعث یہاں موجود زیادہ تر مہمان بھی ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز اور بلاگرز ہی تھے۔ پروا ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہی وجہ تھی کہ یہاں ساری ہی ایلیٹ کلاس موجود تھی۔ پھر اس کے تعلقات بھی امیر اور مشہور طبقے تک ہی محدود تھے۔ ایسے میں اس مہندی کا وائرل ہونا طے تھا۔ اس بات کی خوشی اس کی مہندی سے کئی گنا اہم تھی۔ ان سب کا مقصد صرف شہرت پانا تھا۔ جن لوگوں کو ایک بار شہرت کی بھوک لگ جاتی ہے وہ ساری عمر کے لیے مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں ہر وقت واہ واہ اور تائید چاہیے ہوتی ہے۔ پروا بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ اس نے مہندی کا لباس بہت چاہ سے بنوایا تھا۔ یہ خاص لباس بہت بھاری بھرکم تھا۔ تزئین اور آرائش اور پیسے کا منہ بولتا ثبوت۔ اس کی دوستیں بھی اس کی طرح نہایت شوق اور کامدار ملبوسات زیب تن کیے ہوئے تھیں۔ کزنز اور مرد دوستوں نے بھی لباس میں خاصا چناؤ کر رکھا تھا۔ کچھ کزنز نے میچنگ کی ہوئی تھی تو کچھ نے سب سے ہٹ کر لباس پہنا ہوا تھا۔ پروا اور علی ہم قدم ہوئے، اسٹیج تک آئے تو شور کی ایک لہر اٹھی۔ ان کے ایک ایک منظر کو محفوظ کرنے کے لیے کئی کیمرہ مین موجود تھے۔ مزید برآں وہاں موجود آدھ سے زیادہ عوام خود ہی کیمروں سے انصاف کرنے میں مشغول تھی۔ اس معاملے میں سب کی صلاحیت قابل دید تھی۔ اسٹیج پر بیٹھنے سے قبل ان پر پیسہ نچھاور کیا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ اسٹیج پر رکھے شاندار صوفے پر آ کر بیٹھے۔ دونوں کے والدین آگے بڑھے اور ان کی رسم حنا ادا کرنے کی شروعات کی۔ سارا وقت ہلکی سی دھن کانوں میں ساز گھولتی رہی۔ یکے بعد دیگرے مہمان آ کر ان کی رسم کرتے رہے۔ ہندوؤں سے اپنائی گئی اس رسم کو پاکستانی رواج کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ لوگوں کو اس کے بغیر شادی ادھوری لگتی تھی۔ اسی وجہ سے مہندی کی تقریب پر ہر امیر و غریب خوب پیسہ لگاتا۔ اس رسم کو ادا کیے بغیر انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اپنی شان و شوکت کے مطابق پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ تقریب کے خاص لوگ یعنی پروا اور علی کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھڑخانی کرتے ان کے دوست احباب اس تقریب سے خاصا محظوظ ہو رہے تھے۔ اچانک ہال کی روشنیاں بند ہو کر ایک جگہ پر مرکوز ہو گئیں۔ سب کا دھیان اس دائرے پر پیوست ہوا جہاں اندھیرے میں روشنی کا ہالہ بن چکا تھا۔ طلحہ اپنی ٹیم کے ساتھ ڈانس پیش کرنے کے لیے حاضر تھا۔ اپنے دوستوں کو آگے بڑھتا دیکھ سب سے قبل پروا نے سیٹیاں بجائی تھیں۔ اس کے عنقریب شوہر علی نے بھی اس کی تائید کرتے تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ طلحہ نے رقص کا آغاز کیا، پھر اس کا ساتھ دیتی لڑکیاں اپنے جوہر پیش کرنے لگیں۔ واہ واہ سمیٹتے تیز اور بلند آواز گانے پر اپنے جسم کو مختلف سمتوں میں لہراتے مرد اور عورتیں نمائش کا سامان بنے۔ ان کو سراہنے والے بہت تھے، اس لیے ان کے جسم کی لچک بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے رقص مکمل کیا تو پورا ہال سیٹیوں، تالیوں اور ان کے نام کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ سر کو خم دیتے وہ سب اپنے کیے پر بے حد تفاخر سے چلتے اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ طلاق کے بعد علی کی جانب سے ایک ٹیم حاضر تھی جس میں اس کے دوست اور کزن شامل تھے۔ وہ دونوں کافی کھلی ذہنیت رکھتے تھے۔ ان کے خاندان کی تربیت کا اثر تھا شاید۔ ایک خوبصورت لڑکی
نیم عریاں لباس پہنے رقص کرنے لگی۔ اس کے دائیں بائیں موجود لڑکوں نے اس کے ہمراہ ناچتے ایسا نظارہ پیش کیا کہ سب مہمان لاجواب ہوئے اور دم ساتھ لی۔ ڈھیروں تالیوں کی گونج کے بعد فروا اور علی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنا رقص پیش کرنے آئے۔ ہلکی میوزک پر رومانوی رقص کرتے وہ دونوں افسانوی کردار لگے۔ ڈھیروں تصاویر اور ویڈیوز بنی۔ ان سب کو آئندہ ایک ماہ کا مواد مل چکا تھا جسے لوگوں کو دکھا کر ان کی ذہنیت اور سوچ پر راج کرنے والے تھے۔ کئی لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کو دیکھنے والے تھے تو کوئی حسد سے، کئی ان کو بری نظر سے دیکھنے والے تھے تو کئی ان پر تنقید کرنے والے تھے۔ وہ سب سے آشنا تھے اور انہیں لوگوں کی ذہنیت پر راج کرنا آتا تھا۔ نام کمانے والے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ وہ سب آج کل کی جنریشن کی ذہنیت سے آگاہ تھے۔ انہیں ان پر برتری حاصل کرنا خوب آتی تھی۔ تقریب کے دوران ہی چند تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ اپنے 2 مرلے کے مناسب سے مکان میں بیٹھی لڑکی نے حسرت سے ان سب کو دیکھا، پھر آسمان پر نگاہ ڈالتے اللہ سے ڈھیروں شکوے کیے۔ رب تو بس امیر لوگوں کا ہی تھا، ان غریبوں کا کہاں؟ اسی لیے تو وہ اتنی پرمسرت زندگی بسر کر رہے تھے اور ہم ترس ترس کر۔ آج اس نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بجائے اپنی غربت کا رونا رونا تھا۔ لاہور کی گلیوں میں سیمنٹ کے بنے ایک تھڑے پر بیٹھے 3 دوستوں نے ان لڑکیوں کا تھرک تھرک کر ڈانس کرنا دیکھا۔ ہوس سے ان کی ڈالیں چپکنے لگی تھیں۔ ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسکرین پر ناچتی لڑکیوں کے جسموں کو اپنی انگلیوں سے ٹٹولا تھا۔ کراچی کی شاہراہوں پر پھول بیچتے لڑکے نے ایک موٹر سائیکل سوار کے پیچھے بیٹھے لڑکے کے فون پر جلتی پیسہ لوٹانے کی ویڈیو دیکھی۔ پھر اس نے اپنے پھٹے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ محض 150 روپے دیکھ کر اسے رونا آیا۔ آج اسے اپنی حلال کی روزی سے نفرت ہوئی تھی۔ پشاور میں ایک طلاق یافتہ لڑکی نے ان کی ہستی بستی زندگی دیکھ احساس محرومی میں کچن میں گھس کر چھری اٹھاتے اپنی نس پھیر لی تھی۔ جہیز کی کمی کے باعث طلاق جھیلنا اب اس کے لیے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ اس نے خود کو اس پسماندگی کی زندگی کے عذاب سے نجات دے دی تھی۔ اس کے ماں باپ پوری عمر اپنی بیٹی کی کم ہمتی پر رونے کے لیے زندہ بچ گئے تھے۔ اسلام آباد کے مڈل کلاس گھرانے میں داخل ہو تو پڑھی لکھی جاب لیس لڑکی نے غور سے ان لڑکیوں کی حرکات کو دیکھا۔ اسے بھی پیسہ اور شہرت چاہیے تھی اور اب وہ یہی طریقہ اپنانے کا ارادہ رکھتی تھی جو ان ٹک ٹاکرز نے اپنایا تھا۔ اسے حلال سے نہیں صرف پیسے سے غرض تھی۔ اس کے 4 رشتے ٹھکرائے جا چکے تھے کیونکہ اس کا باپ مالدار نہ تھا۔ اب وہ یہ خود مال کمائے گی اور چاہے طریقہ کوئی بھی ہو۔ فون نامی شیخ کے ذریعے لاکھوں کے حساب سے لوگ مختلف کیفیات کا شکار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ فروا علی اور ان کی دوستوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہ تھی۔ رومانوی رقص کے بعد کافی تعریف سمیٹنے کے ساتھ ہی فروا اپنے دوستوں کے گروپ میں آ کر بیٹھ گئی جہاں پہلے سے ہی کوئی موضوع سخن تھا۔ طلحہ کی بات سنتے اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ لوگ نور کی بات کر رہے تھے۔ ایک پل کو فروا کو اسے شدید حسد ہوا۔ وہ موجود نہ ہو کر بھی چھا جانے والوں میں سے تھی۔ یہی بات اسے کھلتی تھی۔ ازلی حسد کے زیر اثر اس نے موضوع میں اپنا حصہ ڈالا۔ مان لیا کہ نور خوبصورت ہے مگر پھر بھی یہ رول تو مجھے بھی مل سکتا تھا۔ فروا نے دل کی بات کو زبان کا راستہ دے کر اپنے دل کے پھپولے پھوڑے۔ باقی تمام نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کے چہرے پر ایک حسرت تمام چھا گئی تھی۔ کئی لوگوں کو حسد میں مبتلا کرنے کے باوجود وہ خود بھی ناخوش ہی تھی۔ جب آپ کی وجہ سے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو سکون آپ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جسامت دیکھی ہے اپنی؟ انہوں نے بلاک بسٹر فلم کی ہیروئن رکھنی تھی، کسی پرانی فلم کی نہیں۔ طلحہ نے اس کی ڈیل ڈول والی جسامت پر چوٹ کی تو فروا احساس ہدک سے سرخ پڑ گئی۔ تم ہر وقت میری جسامت پر بات نہ کیا کرو۔ تم اپنا موازنہ نور سے نہ کیا کرو۔ اس نے دو بدو کہا۔ چمچے ہو تم اس کے۔ کوئی چمچہ پمچا نہیں ہوں، بس حقیقت پسند ہوں۔ طلحہ نے اعتراض کرتے اپنا نظریہ پیش کیا۔ بڑھایا حقیقت پسند۔ ہر وقت اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہو۔ لکھوا لو، کوئی دال نہیں گلنی تمہاری۔ فروا نے بھی اس کے لتے لیے۔ تم اپنی منفی سوچیں اپنے تک ہی رکھو۔ طلحہ اس کی کسی بات میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فروا کی بات میں دم ہے طلحہ، وہ لڑکی اونچی فضاؤں میں اڑنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ احمد نے مخلصانہ انداز میں اپنا نظریہ پیش کیا، ساتھ ہی طلحہ کو آگاہی بھی فراہم کر دی۔ اگر اس وقت زخرف نور یہاں موجود ہوتی تو اپنے بارے میں ان کے الفاظ سن کر دم ساتھ لیتی، لیکن یہ بھی تو حقیقت تھی کہ جس پیشے کا انتخاب اس نے کیا تھا وہ اسے کسی طور باعزت رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے بھی عزت پاتے ہیں کیا؟ کیا ہو گیا ہے یار تم لوگوں کو؟ فروا کی مہندی سے لطف اندوز ہو۔ نور کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان کی بلاگر دوست نے مشورہ دیا تو سب کو بھاگ گیا تھا۔ درست کہا، اس وقت تو فروا کو پروٹوکول ملنا چاہیے، احمد نے اتفاق کرتے کہا۔ اس وقت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مجھے ہر وقت پروٹوکول چاہیے، جیسے ہم تمہارے فینز ہیں۔ طلحہ نے ہنس کر جواب دیا تو فروا نے اس کے کندھے پر ایک دھموکہ جڑ دیا۔ توبہ ہے، کتنا بھاری ہاتھ ہے تمہارا۔
اپنے کندھے کو مسلتے اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ یہ میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ آپ کے ہاتھوں مرنے کے لیے ہم ہیں نا؟ اچانک علی کی آمد اور جواب پر سب نے فروا کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی زخرف نور اپنے نام نہاد پروفیشنل دوستوں کے لیے ایک موضوع گفتگو سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھی۔ برلن کی سڑک پر تیز رفتار گاڑی میں موجود حدید عالم زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر خود سے لا علم زندگی کے تلخ راز سے آشنائی پا رہا تھا۔ وہ اس کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتا تھا، کجا کہ اس کی گمشدگی یہ لا علمی اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ عمارت تک پہنچتے ہوئے اس کا ذہن شل ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی سے باہر قدم نکالے اس کا دماغ ایک دم کام کرنے لگا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیدھا ریسیپشن تک پہنچا۔ اپارٹمنٹ نمبر 345 کی رہائشی پچھلے 1 گھنٹے سے لاپتہ ہے اور آپ سب لوگ چپ سادھ کر بیٹھے ہیں۔ اگر 2 منٹ میں مجھے اس کا سراغ نہ ملا تو باخدا اس عمارت کے وہ کھاتے کھلواؤں گا کہ اس کا مالک عرش سے فرش پر آ گرے گا اور تم لوگ اس کے ذمہ دار ہوگے۔ حدید نے غصے کے عالم میں جرمن زبان میں ان کا تیا پانچا کیا۔ پاس کھڑی رودابا نے ناسمجھی سے اس کے تیش بھرے چہرے کو دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر ایک بات وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی مدد ضرور کر سکتا تھا۔ آپ ہمیں دھمکی نہیں دے سکتی، ریسیپشنسٹ نے ادب کو ملوث خاطر رکھتے تنبیہ کی۔ ارد گرد کچھ لوگ جمع ہو رہے تھے اور حدید کی بات کو تقریباً سبھی سمجھ رہے تھے۔ ان کا نام خراب ہو رہا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تم لوگ بہت جلد جان جاؤ گے، اس نے انگلی اٹھا کر باور کروایا۔ وہاں کام کرتے ملازمین نے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت مینیجر تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یقیناً اس تک بھی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ واٹ ہیپنڈ حدید؟ اس نے پریشانی سے استفسار کیا۔ وہ حدید کو عرصے سے جانتا تھا، وہ کبھی اس طرح نہیں آتا تھا، اگر آج آیا تھا تو معاملہ سنجیدہ تھا۔ جن لوگوں کو میں نے اپنے اپارٹمنٹ میں ٹھہرایا تھا ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ اس کی ماں پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے تلاش کر رہی ہے اور یہ سب لوگ ہم ابھی CCTV چیک کرتے ہیں۔ حدید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تفشی کراتے اس نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ پل بھر کو حدید کو اس کے سرے سے کچھ تسلی ملی۔ وہ اس کے ہمراہ بڑھنے لگا جب رودابا نے اس کے قریب بڑھتے اسے پکارا، مسٹر حدید۔ وہ رک گیا۔ اس نے مقابل کی جانب دیکھا۔ وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی جسے وہ کچھ دیر قبل اپنی بیوی کے ہمراہ یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ رودابا اس کی سر آنکھیں دیکھ ایک پل کو گھبرائی مگر پھر بات جاری رکھی۔ اسے یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ نور، وہ جسے آپ کچھ دیر پہلے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، وہ مل جائے گی۔ اس کی عرضی مکمل ہونے سے قبل حدید نے یقین دہانی کراتے جواب دیا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر مزید کوئی بھی لفظ سنے بغیر وہ برقی رفتاری سے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ رودابا کم فہمی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے تو اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ گم ہوئی ہے، اور یہ شخص آخر یہاں کیا کر رہا تھا؟ CCTV میں وہ آخری منزل پر چڑھتی دکھائی دی۔ اس سے قبل کوئی بھی اوپر جاتا دکھائی نہیں دیا۔ غالباً وہ تنہا ہی اوپر گئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ ٹیرس پر کیمراز نہیں ہیں۔ 3 سے 4 بار ویڈیوز کا جائزہ لینے کے بعد حدید نے متوقع معلومات حاصل کرنے کی غرض سے سوال پوچھا۔ کیمراز لگے ہیں مگر فوٹیج غائب ہے۔ سسٹم پر بیٹھے شخص نے شرمندگی سے اطلاع فراہم کی تو مینیجر نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ اس کا عملہ نہایت ہی نالائق ہو چکا تھا۔ لعنت ہو! بائیں ہاتھ کو سر پر لے جا کر بالوں کو جکڑتے اس نے بے چینی سے چکر کاٹنے شروع کیے تو مینیجر کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ پرسکون ہو جاؤ، ہم خود اوپر جا کر معائنہ کرتے ہیں، کیونکہ اس لڑکی کی واپسی کی فوٹیج بھی موجود نہیں۔ امید ہے کہ وہ ویسے ہی اوپر گئی ہوگی اور ابھی بھی ٹیرس پر ہی ہوگی۔ میں خود جاؤں گا اور تم سب کسی بھی طرح مجھے فوٹیج دو گے۔ حدید نے مزید ایک لفظ سنے بغیر ہی باہر کو قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ لفٹ تک پہنچا تو وہ بند ملی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ پہلا قدم رکھنا اسے بوجھ سے بھرپور محسوس ہوا۔ خود سے لڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنے خوف پر قابو پانا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر وہ تھما تھا۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ اونچائی کی طرف جا رہا تھا۔ تم بھول رہی ہو، مجھے ایکروفوبیا یعنی اونچائی کا خوف ہے۔ 3 منزلیں پار کرنا کسی کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا حدید عالم کے لیے تھا، مگر 3 منزلوں کے پرطویل سفر کے بعد اس کی بیوی اس کی منتظر تھی۔ کس حالت میں، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مسٹر حدید عالم کا کمرہ کس جانب ہے؟ نور نے استفسار کیا۔ اسی فلور پر لاسٹ والا گرینڈ روم۔ تھینکس۔ وہ حیران ہوئی کہ اس کا کمرہ پہلے فلور پر ہے، کیونکہ اس نے زیادہ تر CEO کا کمرہ 2nd یا 3rd فلور پر ہی دیکھا تھا۔ مسٹر دانیال کمال کا آفس بھی تو 4تھی منزل پر تھا۔ پہلی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ ماضی کے دھندلکے اسے لرزانے لگے تھے۔ بچپن کے احساس ایسا اثر ڈالتے ہیں جو ساری عمر نہیں جاتا۔ بچپن کے ڈر کبھی ختم نہیں ہوتے، ماضی کے ٹراماز کبھی شفا یاب نہیں ہوتے، ان کی کسک کبھی نہیں جاتی۔ حدید کا زخم بھی منمل نہ ہوا تھا، اس کے جسم کے نشانات ابھی بھی باقی تھے۔
اس کے اندرونی زخم ناسور بنے اسے پل پل مارتے تھے۔ بظاہر سیڑھیاں چڑھتا حدید کئی سال پہلے کے ڈر کا شکار ہو رہا تھا۔ میں گر کر مر جاؤں گا، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے مرنا نہیں ہے۔ سامنے والے کی منت کرتے ہوئے وہ بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے التجائیں کرنی پڑیں گی، مگر زندگی تو تھی ہی صفاق، موت سے بدتر۔ کم از کم حدید عالم کے لیے زندگی موت سے بدتر ہو رہی تھی۔ ایک پولیس اہلکار اسے چوتھی منزل کے کنارے پر لیے کھڑا تھا۔ وہ عہد جو اس نے خود سے کیا تھا وہ اب نہیں روئے گا، وہ پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ ایک عام سا ٹین ایجر تھا جسے اس جرم کی سزا مل رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس کا جیل جانا، یہ سب اس کے دل و دماغ کو ناکارہ بنا چکا تھا۔ کیوں بے، ڈر لگ رہا ہے؟ پولیس کی وردی پہنے تمسخرانہ ہنسی ہنستا وہ شخص اسے اتنا مکروہ لگا کہ وہ حدید کا دل چاہا کہ اس کا چہرہ نوچ دے، مگر وہ بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ بے بسی کی کیفیت انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ چل تجھے دو آپشن دیتے ہیں، یا تو اپنے باپ کو گالی دے یا میں تجھے چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے ایک مرد کے ماسک لگے چہرے کی طرف دیکھ کر حدید کی طرف دیکھا۔ غالباً ماسک والے کی ہدایت پر ہی حدید کو دو آپشنز ملے تھے۔ میرے باپ کا نام بھی مت لینا تم لوگ۔ اب کے حدید بولا تو لہجہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ اس کے ساتھ جو بھی کرتے وہ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ سننا بھی اس کا ضبط ختم کر جاتا تھا۔ اس کے انداز پر مقابل سلگ گیا۔ تیرے کمینے باپ نے تو جہنم کا راستہ دیکھ لیا ہے، لگتا ہے اب تیری باری ہے۔ ماسک والے نے اپنے اندر کا زہر اگلا۔ یہ الفاظ حدید کے لیے کسی تیزاب کی مانند تھے جس نے اس کا دل تک جھلسا دیا تھا۔ یکلخت وہ جیسے خوف کے ہر بوجھ سے آزاد ہوا۔ اس نے ایک ہی جس میں زمین سے اٹھتے اس ماسک والے کے چہرے پر دھموکہ چڑھ دیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، اس لیے یہ حملہ کاریگر ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ حدید اس آدمی کا ماسک نیچے کرتا، پولیس اہلکار نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل اس کا وجود ایک دم ہلکا ہو گیا۔ چند لمحات گزرتے ہی لوگوں نے ایک لڑکے کو بلندی سے پستی کی جانب گرتا دیکھا تھا۔ سر شوگر کہ وہاں سوئمنگ پول موجود تھا، ورنہ وہ اس روز زندہ نہ بچتا۔ اس نے ماضی کے کمزور لمحات سے نجات چاہی تو حال کے کمزور لمحات اس کے منتظر کھڑے تھے۔ حدید عالم کے ساتھ قسمت نے ہمیشہ ستم ہی کیا تھا۔ وہ ان زخموں کے ساتھ جینے کا عادی ہو چلا تھا۔ کڑی آزمائش اسے خود میں ملوث رکھتی تھی۔ بددیانتیوں کے بوجھ اس کی کمر توڑ کر رکھتے تھے۔ محبت والے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے تھے، مگر اس کو تو کھونے کا سوچنا بھی ناسور تھا۔ وہ ناسور جو جان لیوا تھا، وہ جو حدید عالم کو زندہ دفن کرنے کے لیے کافی تھا۔ اپنے ماضی سے لڑتا جھگڑتا وہ تیسری منزل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے دور سے ہی عائشہ زمین پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھاگتا ان کے قریب بڑھنے لگا۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ بوٹ کی چاپ بہت تیزی سے اس کی کمزور ماں کے پاس آ کر رکی جس نے زندگی میں بڑے خسارے اٹھائے تھے۔ وہ ان کا واحد اجر تھا جو شاید زندہ بھی تھا۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی، کوئی بھی ماں نہیں سوچ سکتی۔ اپنی اولاد کا غم کوئی ماں نہیں دیکھ سکتی۔ موم اٹھیں، ہمیں اوپر چلنا ہے، وہ اوپر ہے۔ عائشہ کے قریب روزانہ ہو کر بیٹھتی اس نے گویا خوشخبری سنائی۔ یکلخت جیسے اس کے مردہ جسم میں توانائی بھر گئی۔ حدید کی آواز گویا انہیں کسی گہرے صدمے سے باہر لائی تھی۔ وہ ایک روشنی کی کرن تھی جس نے پل بھر میں عائشہ کی آنکھیں منور کر دیں۔ وہ سچ میں اوپر ہے؟ حدید نے سر کے خم سے اشارہ دیا۔ دل بوجھل تھا کیونکہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس کی شریک حیات اگر اوپر ہے بھی تو ویسی بھی نہیں ہوگی جیسی وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ عائشہ کا ہاتھ تھامے وہ بلندی کی طرف چلنے لگا، یہ جانے بغیر کہ ان کی پستی اور زوال کی سیڑھیاں ہیں جنہیں وہ دونوں مل کر عبور کر رہے تھے۔ آخری زینے تک پہنچتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ اپنے خوف سے بھاگ کر بڑا ہونے والا وہ مرد آج اس لڑکی کی خاطر ہر خوف پسے پشت ڈال آیا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ چھت پر پہلی نظر ڈالتے ہی دونوں کی نظروں نے اسے فوری دیکھ لیا۔ اگلے لمحے پر موجود پرندوں نے دو لوگوں کو بھاگتے دیکھا۔ کیا اذیت تھی ان قدموں میں، کیا وحشت تھی فضا میں، کیسے سانس ساکن ہوا عزیزوں کا، کیسے جان کو آئی نظر یہ۔ عائشہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے پکارنے لگی، اس کی نبض دیکھتے ہوئے جیسے وہ پل صراط پر کھڑی تھیں۔ نبض کی روانی دیکھنے کے باوجود وہ اگلی فرسٹ ایڈ دینے میں ناکام ٹھہری تھیں، اور درست ہی تھا کہ جب بات اولاد آ جائے تو ماں چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو وہ ہمت ہار جاتی ہے۔ حدید شل وہیں کھڑا رہا۔ زہرف کے سر سے خون نکل کر فرش پر جمنے لگا تھا۔ اس کی گردن دائیں طرف ڈھلکی ہوئی تھی، ہونٹوں کے قریب انگلیوں کے نشانات تھے جیسے کسی نے آواز دبانا چاہی ہو۔ پھر اس کی نظر اس مفلر پر گئی جس کا صرف سرا ہی گردن میں موجود تھا۔ اسی پر اس کی نظر سرکی اور وہاں موجود شیخ کو دیکھ کر اسے صورتحال کو سمجھنے میں بالکل وقت نہ لگا۔
اس کی بیوی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ عائشہ رو رہی تھی اور وہ رو بھی نہ سکا۔ نور اٹھو میری جان، نور اپنی ماں سے بات کرو، دیکھو تمہاری ماں کو سب یاد آ گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ گریہ زاری کرتی، اپنے رازوں کا اعلان کرتی وہ ماں ہر صورت اپنی بیٹی کی آنکھوں میں زندگی دیکھنے کی متمنی تھی۔ حدید نے آگے بڑھ کر زمین پر موجود اس شیخ کو اٹھایا اور اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ اس سب کا وقت نہیں ہے موم، ہمیں فوری ہسپتال چلنا ہے۔ نیچے جھک کر ایک بازو اس کی گردن کے نیچے سے اور دوسرا بازو کمر کے گیٹ سے گزار کر اسے اٹھا لیا تھا۔ عائشہ نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ وہ تیزی سے ساتھ لگی سیڑھیاں اترنے لگا۔ برلینڈ کی اس عمارت میں ایک مرد کو اپنی زندگی ہاتھوں میں لیے جاتا دیکھا۔ اس منظر کو ایک نقاب پوش آدمی نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ یہی اس کا کام تھا اور اسی کے وہ پیسے لیتا تھا۔ کنزا کی گمشدگی نے ابراہیم کو بے سکون کر چھوڑا تھا۔ بیٹی کا غائب ہو جانا کسی بھی باپ کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوتا۔ وہ حدید کی لاپرواہی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ عفان کو جیسے ہی اطلاع ملی تھی وہ پہنچ چکا تھا۔ ان کو حوصلہ دیتے وہ خود بھی بکھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے غم کو محسوس کرتے پریشان اور بے چین تھے۔ جب مراد کی آمد ہوئی تھی انہوں نے بھائی کو تسلی دینے کی بجائے سیدھے کام کی بات پوچھی، کیونکہ بسا اوقات صرف تسلی دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ جب آپ تسلی دینے سے بڑھ کر کچھ کرنے کے قابل ہوں تو تسلی دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کی کنزا سے آخری ملاقات کس وقت ہوئی؟ اپنی کیپ کو ٹیبل پر رکھتے بیڈ پر موجود دونوں لوگوں پر ایک گہری اور جانچتی نگاہ ڈالنے کے بعد انہوں نے پہلا سوال پوچھا۔ مجھے کافی دینے کے بعد وہ غالباً صبح کی سیر کے لیے نکلی تھی۔ تم کہاں تھے عفان؟ بیٹے کو کٹہرے میں کھڑا کرتے انہوں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ضروری کام سے گیا تھا۔ باپ پر ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر جواب دیا تو مراد کا دل مزید برا ہوا۔ اتنی صبح کون سا ضروری کام تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے تحکمانہ لہجہ اپنایا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں۔ تم ہم سے تفتیش کرنے کے بجائے اسے تلاش کرو مراد۔ اپنے بھائی کے غیر متعلقہ سوالات سے اکتا کر انہوں نے گویا حکمیہ لہجے میں کہا مگر تلخی نمایاں تھی۔ بھائی وہ ویسے ہی ادھر ادھر گئی ہوگی اور آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے کوئی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ان کے پاس کئی بار ایسے کیسز آتے تھے جب بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو اطلاع کیے بغیر دوستوں کے ساتھ کسی ٹرپ پر گئے ہوتے تھے اور پیچھے سے ماں باپ ان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا رہے ہوتے تھے۔ اس کوئی کو بعد میں سوچا جا سکتا ہے، پہلے میری بیٹی کو ڈھونڈو مراد۔ آپ نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا؟ میں کر چکا ہوں۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی صوفیہ۔ میں یونیورسٹی جا کر اسے پوچھ کر آیا ہوں۔ وہ 3 دن سے کنزا سے نہیں ملی۔ اس کا کہنا ہے کہ آج اس کی پریزنٹیشن تھی مگر وہ غائب تھی۔ اس بار عفان نے جواب دیا تھا، میں ٹیم کو روانہ کرتا ہوں لیکن آپ کو تعاون کرنا ہوگا اور صبر سے کام لیں۔ مجھے صبر کے درس نہ دو۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ تلخ ہو رہے تھے۔ حدید کہاں ہے بھائی؟ انہوں نے گلا کھنکارتے اپنے مطلب کا سوال داغا۔ معلوم نہیں۔ ابراہیم نے پہلی بار نظریں چرائی۔ کیا مطلب معلوم نہیں؟ آپ نے اب تک اسے رابطہ نہیں کیا؟ انہیں اپنی گویائی پر یقین نہیں آیا۔ ابراہیم وجدانی نے حدید عالم کو مطلع نہیں کیا تھا۔ وہ مر کر بھی یہ بات نہیں مان سکتے تھے۔ وہ مصروف ہوگا، آنکھیں چرا کر جواب دیا۔ کنزا سے زیادہ اہم بھی کچھ ہے؟ جانے سوال تھا یہ جواب، لیکن پہلی بار حدید عالم نے ابراہیم کو شرمندہ کروایا تھا۔ اسے نہیں معلوم، اگر ہوتا تو اب تک ڈھونڈ چکا ہوتا۔ وہ ہنوز اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان ہے اور اسے انسان رہنے دیا کریں۔ یہاں کوئی فلم کی کہانی نہیں چل رہی کہ کوئی مسیحا آ کر چند پل میں سب الجھنیں حل کر دے گا۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ یہاں ہر چیز وقت لیتی ہے۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی ہو تو جاؤ پلیز۔ ابراہیم نے اس بار اسے صاف صاف نکل جانے کو کہا۔ مراد خاموشی سے چلے گئے۔ ابراہیم کو کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ کنزا ابراہیم کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ شفاف تھے۔ ایک وسیع و عریض احاطے پر پھیلے علاقے میں جلسے کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ ایک نیا حکمران سے خطاب کرنے والا تھا۔ کچھ لوگوں نے نئی نسل کو موقع دینے کی وجہ سے اس کا چناؤ کیا تھا تو کچھ نے اسے منسٹر دانیال کمال کے نام پر ووٹ ڈالا تھا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں پیسے دے کر بلایا گیا تھا اور کچھ ان کی حدود میں آنے والے علاقوں کے چیئرمین کے اکٹھے کیے ہوئے افراد تھے۔ غرض ایک جمع غفیر اکٹھا تھا۔ لوگ جوگ جمع ہو رہے تھے۔ ایک جوان خون ان سے مخاطب ہونے والا تھا۔ ان کا ولولہ تابناک تھا۔ عورتیں، مرد اور بچے سبھی اسے دیکھنے اور سننے کے لیے موجود تھے۔ پارٹی کے بینرز اور فلیکسز نے پورے علاقے کو گھیرا ہوا تھا۔ خواتین نے اس کی پارٹی کے جھنڈے کے ہم رنگ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ پارٹی کے گانے پورے احاطے میں عجیب سا ولولہ پیدا کر رہے تھے۔ کچھ کے جسم اس ساز کے باعث تھرکنے لگے تھے۔ رات کے اس پہر عجیب سی کیفیت سب پر طاری تھی۔ اس کی آمد کی اطلاع پر ڈھیروں نعرے گونجنے لگے تھے۔ سب اس نئے چہرے کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے تاب تھے۔
لوگوں کے جوش و خروش بھرے نعروں کے بیچ برہان کمال اسٹیج پر آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اپنی پارٹی کے جھنڈے کا چھوٹا سا بیج کوٹ کے اوپر دل کے مقام پر لگا رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اپنے غلاموں کو سلام پیش کیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ خواتین تقریباً بے ہوش ہونے سے بچیں۔ اتنا خبرو شخص شاید ہی انہوں نے کبھی دیکھا ہو۔ اللہ کے بعد آپ سب لوگ ہی میری طاقت ہیں۔ میں آج جس مقام پر ہوں آپ سب کی وجہ سے ہوں۔ تالیوں کی گونج اور اس کے نام کے نعروں کے درمیان اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ مرد تو مرد، عورتوں اور لڑکیوں کی کثیر تعداد اس کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے ہر ایک کی زبان پر تھے۔ اتنے باروب وجیح، جوان، پڑھے لکھے اور باصلاحیت انسان کے سپرد اپنا ملک چھوڑنا انہیں بہت بھا رہا تھا۔ میں آپ کے انتخاب کی دل سے قدر کرتا ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھ کر آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ بظاہر عوام سے تشکر کا اظہار کرتا وہ دل ہی دل میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ بہت شکریہ اپنی تباہی چننے کے لیے، کیونکہ برہان کمال کو صرف خود سے ہی محبت ہے۔ اپنے دل کے الفاظ کو دل میں دباتے واپسی مصنوعی الفاظ کا ذخیرہ بولنے لگا تھا۔ ہمارا ملک پاکستان بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ اسے اندرونی اور بیرونی طور پر ڈھیروں خطرات لاحق ہیں۔ قرضوں میں ڈوبے اس ملک کو میرے اور آپ جیسے نوجوانوں کی شدت سے ضرورت ہے۔ جوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں اور بوڑھوں نے بھی اس بات پر خوب جوش دکھایا تھا۔ روزگار ہر وقت کے سب سے اولین ضرورت ہونی چاہیے، مگر افسوس ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے اور اچھی جاب حاصل کرنا یا اچھا کمانا جنگ کے مترادف ہو چکا ہے۔ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزگار کی فراہمی کو یقینی بناؤں گا۔ ہر چیز میرٹ پر ہوگی۔ ملک پاکستان کے باشندوں کی نازک رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے انہیں سنہری خواب دکھانے شروع کر دیے تھے۔ عوام ایک بار پھر ایک اور سیاستدان کے ہاتھوں بیوقوف بننے کے لیے تیار کھڑی تھی، کیونکہ انہیں سنہری خواب دکھانے والے لوگ ہمیشہ متاثر کرتے تھے اور یہ بات یہاں کے سیاسی لوگ بخوبی جانتے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دانیال کمال دھیما تبسم لیے ٹی وی پر اس کا پہلا جوش خطاب ملاحظہ کر رہے تھے۔ تمہارا بیٹا تمہارا نام روشن کرے گا ہمایوں۔ ساتھ والے صوفے پر بیٹھے بیٹے کو مخاطب کر کے انہوں نے اپنے پوتے کی تعریف کرتے پیش گوئی کی تھی۔ کچن میں ملازموں کو ہدایت دے کر باہر نکلتی مائدہ کو اپنے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ ہمایوں نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ وہ اپنے باپ کا سر فخر سے بلند نہ کر سکے تھے۔ اس بات نے انہیں ہمیشہ ذکر پہنچائی تھی۔ خود کو احساس محرومی سے باہر نکال لو۔ جو تم نہ کر سکے وہ تمہارا بیٹا کرے گا۔ نظریں واپس ٹی وی پر مرکوز کرتے وہ برہان کمال کی بقیہ تقریر سننے لگے۔ وہ عوام کو بیوقوف بنانے میں ان سے کئی گنا آگے جانے والا تھا اور یہ بات منسٹر صاحب بخوبی جان چکے تھے۔ شاندار اور اپنی تعریف میں بے مثال ہوٹل کے اوپن ایئر حصے میں آؤ تو جگہ جگہ کچھ میز اور کرسیاں لگی تھیں۔ کچھ پر فائبر گلاس سے چھاؤں کی گئی تھی تو کچھ بغیر کسی چھاؤں کے تھے۔ ہلکی سردیوں کی دوپہر کو ہر کوئی اپنی کیفیت اور طبیعت کے حساب سے میز کا انتخاب کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ درختوں پر موجود پتے ہوا کے ہلکے جھونکے سے بھی سرسراہٹ پھیلا رہے تھے۔ درختوں پر لگی فیری لائٹس اس وقت بند تھیں۔ رات کے وقت اندھیرے کی حالت میں فیری لائٹس دیدہ سے نظارہ پیش کرتی تھیں۔ کل رات کو وہ یہ نظارہ ملاحظہ کر چکا تھا۔ انہی میزوں میں سے ایک پر بیٹھا زید نائک ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد کرسی سے اٹھا۔ وہ دھوپ والی کرسی پر بیٹھا تھا اور اب اسے خطرہ لاحق تھا کہ وٹامن ڈی کے بدلے وہ اپنی صاف ستھری رنگت خراب نہ کر لے۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ سن بلاک لگا کر آیا تھا۔ آگے بڑھنے لگا جب ایک مدھر آواز نے اس کے قدم جامد کر دیے تھے۔ باقی کے ایپیسوڈ کے لیے ملتے ہیں اس ایپیسوڈ کے دوسرے حصے میں۔